وہ جگہ جہاں انسان وضو تو کرے گا لیکن مستحب ہے، اولویت اور افضلیت اس میں ہے، اس کی 12 جگہ آج ہم بیان کرنا چاہیں گے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے باوضو ہونا یہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا اور پسند کیا۔ ویسے ذکر اور دعا بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے، اور جنہوں نے اس کو مستحب کہا دلیل یہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 4323 اور صحیح مسلم کی 2498 نمبر روایت ہے۔ انہوں نے خبر دی انہو اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبر ابی عامر وانہو قال له۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ابو عامر کے متعلق خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے مجھے کہا تھا کہ میرا سلام پہنچانا، وقل له استغفر لی، اور ساتھ گزارش کرنا سرتاج رسول سے کہ میری بخشش کی دعا کریں۔ فلما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء، آپ نے فوراً پانی منگوایا، فتوضأ منہ، اور اس سے وضو کیا، ثم رفع یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، ثم قال، پھر آپ نے دعا کی، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے۔ روایت لمبی ہے، آخر میں آپ نے یہ بھی دعا کی، وَجْعَلْهُ فَوْقَ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِكَ، اے اللہ اس کا مرتبہ اپنے مخلوق سے بلند فرما دے۔ تو یہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے لیے پہلے وضو کیا، پھر اللہ کے سامنے التجا کی۔ تو ذکر اور دعا کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اگر انسان وضو کے بغیر بھی ذکر کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اہتمامات کیے ہیں جن کا ہمیں رعایت کرنا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی انسان دعا جب کرتا ہے تو خالص اللہ سے ہم کلام ہونے کی اس کی چاہت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت جو ذات مقدس ہے اس کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے انسان کو پاکیزہ ہونا یہ عین دانش مندی ہے۔ اور آپ نے وہ آیت سنی ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یہاں جوتی اتار دے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جوتی اگر پاک صاف ہو تو پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب انس رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیا گیا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلین، کیا اللہ کے رسول جوتی پہن کے نماز پڑھتے تھے؟ قال نعم، جب جوتی پاک ہے، صاف ہے، تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحیح الجامع کی روایت ہے، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا فی خفافہم، یہودی نہ موزے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نہ جوتی پہن کے، تم ان کی مخالفت کرو۔ لیکن وہاں اس آیت سے بھی علماء نے استدلال لیا کہ ذات باری تعالی اس کے تقدس اور جلالت اور عظمت اور کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس سے دعا کرنے کے لیے انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ جہاں انسان کو وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کو مستحب وضو کہا گیا ہے، سوتے وقت۔
برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، جو روایت صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح بخاری کی 6311 نمبر آیت اور صحیح مسلم کے اندر 2710 نمبر روایت ہے. برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مضجعک، جب تم اپنے آرام گاہ کی طرف آؤ، مضجعک اپنے بستر کی طرف، فتوضأ وضوءک للصلاة، تم اسی طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو. ثم اضطجع على شقک الایمن، پھر دائیں کروٹ لیٹ جاؤ. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی جو صحیح بخاری کی اس لمبی روایت میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں جب انسان سونے لگے تو اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے. اور یہاں ہی تیسری جگہ جو اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے اس کو بھی بیان میں کیے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت جو انسان باوضو ہو کے سوتا ہے اس کے 2 انعام بھی بتائے. ما من عبد یبیت علی ذکر طاہر، صحیح الجامع کی روایت ہے، جو بندہ مومن رات کو باوضو ہو کے سو جاتا ہے الا بات معه فی شعاره ملک، اس کے بستر میں ایک نورانی فرشتہ رات گزارتا ہے 2 کام کرنے کے لیے. ایک اس کی نگرانی اور حفاظت کے لیے، لا ينقلب ساعة من اللیل الا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاہرا، اور دوسرا کام رات کی گھڑیاں گزر رہی ہیں اور انسان دائیں یا بائیں کروٹ لے رہا ہے، کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی کہ فرشتہ یہ دعا نہ کرتا ہو اے اللہ یہ باوضو ہو کے سویا تھا، اس اپنے بندے کو تو معاف فرما دے. تو بخشش کا بھی ذریعہ ہے اور انسان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. چوتھی جگہ جہاں انسان کو وضو کرنا مستحب ہے جب انسان بے وضو ہو جائے. بالفاظ دیگر اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنا یہ بہت عمدہ ایک عمل ہے. بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جو بیان کی ہے، یہ روایت جامع ترمذی میں 3699 نمبر پہ موجود ہے. اور روایت یہ ہے اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی، فدعا بلالا، اور بلال کو بلایا، فقال یا بلال، اور فرمانے لگے اے بلال، بما سبقتنی الی الجنہ، آپ جنت میں مجھ سے سبقت کیسے لے گئے؟ لفظ کیا ہے؟ بما سبقتنی الی الجنہ، اننی دخلت الجنت البارحہ، میں رات کو جنت میں گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. فسمعت خشخشتک، تو میں نے آپ کے پاؤں کے چلنے کی آواز سنی. الخشخشہ جس طرح اسلحہ یا زنجیریں گرے تو آواز آتی ہے، چلنے کی مجھے آہٹ سنائی دی. امامی، میرے آگے. فقال بلال، لمبی روایت ہے، جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہا ہے. فقال بلال، تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کیا دیا، ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، میں نے کبھی بھی جب بھی اذان دی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. ولا اصابنی حدث قط الا توضأت، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں. اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو عمل ارجع عندك یا بلال،
بلال سب سے زیادہ امید والا کام عمل کون سا ہے؟ روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہی بات بیان کی کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں اس وقت وضو کر لیتا ہوں، ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده ولا توضأت الا صلیت عنده رکعتین، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو گویا دونوں حدیثوں کو جمع کرنے سے 3 باتیں سمجھ میں آئیں، جب بھی وہ بے وضو ہوتے وضو کر لیتے، اور جب وضو کر لیتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، اسی طرح جب اذان کہتے تو تب بھی 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو یہ 3 عمل بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے اچھے عمل تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کمال دیا کہ دنیا میں چلتے ہوئے ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ 5ویں جگہ جہاں وضو کرنا مستحب ہے، الوضوء عند كل صلاة، ہر نماز کے وقت وضو کرنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلی مرتبہ واجب تھا وضو اور وہی جگہ آ گئی کہ ہر نماز کے لیے، فرق کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، لیکن ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ کیوں؟ اگر انسان باوضو ہے، زور کی نماز پڑھی اور اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اسی وضو سے وہ عصر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو ہر نماز پہ وضو کرنا یہ مستحب ہے، ایک ہی وضو سے وہ مختلف نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند احمد میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 433۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، اگر میری امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے وضو کو ضروری قرار دے دیتا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کو ضروری قرار دے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی جگہ بیان کی جہاں انسان کو وضو کرنا چاہیے، الوضوء من حمل المیت، جب کسی نے میت کو اٹھایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود کی روایت ہے، 3161 نمبر روایت، اور جامع الترمذی میں 993 نمبر روایت۔ من غسل میتا فلیغتسل ومن حمله فلیتوضا، جو شخص میت کو غسل دے اس کو غسل کرنا چاہیے، اور جو شخص میت کو اٹھاتا ہے اس کو وضو کرنا چاہیے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ بلوغ المرام کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وضو جو میت کو اٹھاتا ہے اس کے لیے مستحب نہیں۔ کیوں مستحب نہیں؟ جبکہ حدیث موجود ہے، ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ رہا غسل کرنا اس شخص کے زمرے میں جو میت کو غسل دیتا ہے، تو دیگر احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ عائشہ اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روایتیں ہیں کہ جو غسل دیتا ہے کسی میت کو اس کو غسل کرنا چاہیے، نہیں اس کو بھی وضو کرنا ہی کافی ہوگا۔ ہاں اگر وہ غسل کرنا چاہے تو حرج کوئی نہیں، لیکن اس کو قید نہیں لگائی جائے گی۔ 7ویں جگہ جہاں انسان کو وضو کرنا چاہیے وہ ہے الوضوء من القیء۔ معدان روایت کرتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب انسان کو قے آ جائے تو اس وقت وضو کرے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر فتوضا، جامع الترمذی کی 87 نمبر روایت اور سنن ابی داود کی 2381 نمبر روایت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی
اور پھر روزہ افطار کیا، فتوضا، اور پھر آپ نے وضو کیا۔ اور شاید کہ کچھ علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیے بھی وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب انسان رعاف یا قے، رعاف اور قے میں فرق کیا ہے؟ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہی باہر اگر آ جائے تو اس کو قے کہتے ہیں، جو کچھ کھا چکا ہے، اور رعاف بھی اسی طرح کی ہی چیز ہوتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں انسان باہر سود کسی بیماری میں چلا جاتا ہے تو ملنے والے یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ایسی کیفیت میں خود سے انسان محسوس کرتا ہے کہ میری کیفیت بہتر نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی وجہ سے وضو کیا۔ 8ویں جگہ جہاں انسان کو وضو کرنا چاہیے اور یہ چیز ہے الوضوء مما مست النار، وہ چیز جو آگ پہ پکائی جائے اس کو کھانے کے بعد وضو کیا جائے۔ حدیث کیا ہے؟ اور آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہوگا کہ ہر چیز ہی آگ پہ پکتی ہے تو کیا مطلب ہر کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ نہیں، حدیث یہ ہے توضؤوا مما مست النار، تم وضو کرو ہر اس چیز سے جو آگ جس کو چھوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس، ابو رافع اور عمر بن امیہ رضی اللہ عنہم وارضاہم روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل من لحم ما مست النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا جس کو آگ نے چھوہا، ثم قام فصلى ولم يتوضا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ یہ روایت جو بھی آپ نے سنی یہ صحیح بخاری کی 208 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم کی 354 نمبر روایت ہے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا کہ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا، لیکن وہ روایت جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم وضو کرو، تو کیا ایسی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا وضو کرنا مستحب ہے کیونکہ روایت صحیح مسلم کی موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کچھ علماء نے کہا شاید کہ لأن فیہ دسمن، چکناہٹ والی چیز کھانے کے بعد وضو کیا تاکہ عبادت کے اندر، نماز کے اندر کوئی اس میں فرق نہ آئے پڑھنے میں، تو ہر وہ چیز جس میں دسم ہو، چکناہٹ ہو، بہتر یہ ہے کہ اس میں کلی کر لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں جگہ بیان کی جہاں انسان کو وضو کرنا چاہیے، الوضوء للجنب اذا اراد الاکل، ایک شخص جنبی ہو گیا ہے، اب وہ کوئی چیز کھانا چاہتا ہے یا پینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو کے کھائے پیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی 305 نمبر روایت ہے، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان جنبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنبی ہوتے، فاراد ان یأکل او ینام، آپ کچھ کھانا چاہتے، تناول فرمانا چاہتے یا آپ سونا چاہتے، توضأ وضوءہ للصلاة، تو آپ اسی طرح وضو کر کے کوئی چیز تناول فرماتے یا سونے سے پہلے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں انسان کو باوضو ہو کے کوئی چیز تناول کرنی چاہیے۔ 10ویں جگہ جہاں انسان کو وضو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اور یہ جگہ مستحب ہے، الوضوء لمعاودۃ الجماع، ایک شخص اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے پلٹ کے جانا چاہتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، 308 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا،
جو شخص اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے اور پھر دوبارہ سے پلٹ کے جانا چاہتا ہے فلیتوضا، اسے وضو کر لینا چاہیے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں بھی وضو واجب ہے، جبکہ علماء نے اس کو مستحب کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی موجود ہے جو اس وضو کو وجوب سے نکال کر استحباب کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ روایت 309 نمبر ہے، کان یطوف علی نساء بغسل واحد، آپ ایک ہی مرتبہ غسل کرتے اور تمام اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے۔ 11 نمبر، جہاں انسان 11ویں جگہ جہاں انسان کو وضو کرنے کا شریعت نے رہنمائی دی ہے کہ جب انسان جنبی ہے اور وہ غسل نہیں کرنا چاہتا، سونا چاہتا ہے، تو اس وقت باوضو ہو کے سو جائے، غسل صبح اٹھ کے بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 286 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 305 نمبر روایت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرقد وهو جنب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو جایا کرتے تھے؟ قالت نعم ویتوضا، ہاں آپ سو جایا کرتے لیکن باوضو ہو کر۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان عمر استفتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ میرے باپ عمر نے فتویٰ طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، هل ينام احدنا وهو جنب، کیا ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیتوضا، اس کو چاہیے کہ باوضو ہو جائے، ثم لینم، پھر وہ سو جائے، حتی یغتسل اذا شاء، پھر جب وہ چاہے غسل کر سکتا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی 287 نمبر پہ ہے اور صحیح مسلم میں 306 نمبر کے تحت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ بسا اوقات آپ سونے سے پہلے بھی غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو 3 حالتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ انسان بغیر وضو کے سو جائے اور بغیر غسل کے سو جائے، یہ خلاف سنت ہے اور یہ مکروہ ہے۔ دوسری حالت، انسان استنجا کرے اور وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، تو ایسی حالت میں انسان سو جائے، جس کے بارے میں اپنے حدیث سنی۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ انسان وضو بھی کرے اور پھر غسل بھی کرے، اور یہی سب سے اکمل اور کامل طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12ویں جگہ غسل کے متعلق مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، جب انسان کو غصہ آ جائے تو اس وقت بھی وضو کر سکتا ہے۔ ابو وائل روایت کرتے ہیں، دخلنا علی عروۃ بن محمد الساعدی رضی اللہ عنہ، ہم عروہ بن محمد کے پاس گئے، فکلمہ رجل فاغضبہ، ایک شخص نے ان سے بات کی اور اس کو غصہ دلا دیا، فقام فتوضا، عروہ بن محمد الساعدی اٹھے اور انہوں نے اپنی آستینیں چڑھانی شروع کی۔ ہم پریشان ہو گئے کہ تو لڑائی ہو گئی اور وہ وضو کرنے لگ گئے۔ ہم نے سوچا کہ شاید پاک صاف ہو کے لڑائی کریں گے۔ جب وضو مکمل کر لیا تو کہتے ہیں، حدثنی جدی عن عطیہ، مجھے میرے باپ نے، دادا نے عطیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان خلق من نار، شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے،
فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کرنا چاہیے. صحیح الجامع کی روایت ہے. اور بعض علماء نے اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے تاکید بھی کی ہے کہ اس کو بھی بعض نے وجوب میں شامل کیا ہے کہ غصے سے بچنا اور اس کے غلط اثرات سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. تو اگر غصہ وضو کرنے سے چلا جائے تو اس وضو کو اختیار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں 12 ایسی جگہ ہیں جہاں وضو کرنا مستحب ہے. اتفاق سے ایک مسلمان کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ کس جگہ وضو واجب ہے اور کس جگہ مستحب ہے، اور پھر یہ خبر اس لیے ہی ہونی چاہیے کہ وہ ان جگہوں پہ وضو کو اختیار کرے. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی یہ حکم دیا، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے. اور آگے لفظ کیا بولے؟ فَإِنَّ أَنْتَنَ السَّاحَاتِ سَاحَاتُ الْيَهُودِ طَهِّرُوا سَاحَاتِكُمْ، اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھو. ساحات اپنے گھروں کے اندر جو کھلی جگہ ہیں ان کو صاف ستھرا رکھو. کیوں صاف ستھرا رکھو؟ فَإِنَّ أَنْتَنَ السَّاحَاتِ سَاحَاتُ الْيَهُودِ، کیونکہ سب سے بدبودار ماحول ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہودی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 باتیں سمجھائیں. وضو کی بات تو ہے ہی ہے، آپ نے عمومی طور پہ جسم کو پاک صاف رکھنے کی تلقین فرمائی، اور جسم کو پاک صاف رکھنے والے کو پاکیزہ بنانے کی اللہ سے دعا بھی کی، طہرکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ بنائے. اور آگے فرمایا اپنے ماحول کو، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو. کیوں؟ یہودیوں کے صحن اور ان کا ماحول انتہائی بدبودار ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں آثار یہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہودی اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتے تھے، بلکہ کوڑا کرکٹ جمع ہوتا رہتا، یہاں تک کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے اور صفائی نہیں کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے صحابہ کرام کو خبردار کیا. اور صحیح الجامع کی روایت ہے، خصوصاً جو آخری بات سے پہلی بات ہم نے پیش کی، کہ جب انسان جنابت کی حالت میں ہو تو اس کو یا تو وضو کر کے سونا چاہیے یا غسل کر کے سونا چاہیے. اور دوسری روایت میں اگر غسل نہیں کیا تو باوضو ہو کے سو جائے، لیکن نماز کے لیے بہر صورت اسے غسل کرنا ہے. لیکن اتنا زیادہ لیٹ کر دینا کہ 2 سے 3 نمازیں گزر جائیں، اس طرح کا امہال جائز نہیں ہے. صحیح الجامع کی یہ روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو جنابت کے غسل میں جان بوجھ کر تاخیر کرتی ہیں، قیامت کے دن ان کو لٹکایا جائے گا. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے پاکیزگی کو پسند نہیں کیا اور جان بوجھ کر عمدن اس غسل کو لیٹ کیا جو پاکیزگی کے لیے ضروری ہے.